اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی 6 تاریخ بدھ کے دن سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اور بڑے سے بڑے مقصد پورے نہ ہوں تو پھر آپ مجھے بتانا۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور یہ موقع اس شخص کو ملتا ہے جو اس موقع کی قدر کرتا ہے۔ پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ کریم پورے سال کی روزی اور دولت کا انتظام کر دے، پورے سال کی خوشیاں اور خوشحالی آپ کے مقدر میں لکھ دے، آپ کے گھر کی حالات بدل جائیں، آپ کے بگڑے کام سدھر جائیں، آپ کی غریبی اور تنگ دستی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ ماہ شعبان جس کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ رزق اور تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ رزق اور دولت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، کتنی کامیابیاں ملیں گی، ہر انسان کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ رب کعبہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، آج رب کے حبیب کے مہینے میں سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہوئے اللہ آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا۔ سورہ اخلاص ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ وہ راتوں کو عبادت کرنے کی تڑپ رکھتے تھے اور دن رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے سے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر 300 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، شعبان کی 6 تاریخ بدھ کے دن کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ کب شعبان کی 6 تاریخ بدھ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں۔ اللہ والو، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آج یہ وظیفہ نہ پڑھو گے تو پھر ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لوگوں کے تانے سنو گے۔ آج کا وظیفہ خصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پہلے آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی،
کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ والو، غریبی کی انتہا سے نکلنا چاہتے ہو، کئی سالوں کی پرانی غریبی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، تنگ دستی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو۔ شعبان کی 6 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھنا۔ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی سالوں اور کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ 6 شعبان بدھ کے دن صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو صبح تک یہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بھارت میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، مسقط میں ہیں، عمان میں ہیں، جاپان میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 6 شعبان بدھ کا دن آئے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار مانگے گا تو روزگار مل جائے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے پڑھے گا، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت سے پڑھے گا، اللہ کروڑوں کے قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ ناممکن کو ممکن بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے جانے والا وظیفہ ہے۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ آپ 6 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکل دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو کس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آج 6 شعبان کو اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کر کے نیکیاں کمائیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے وظیفے کے لیے باوضو ہونا ہے، مصلی پر آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کومنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے 3 وظائف ہیں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ جو پہلے نمبر پر وظیفہ ہے قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب بھی ہے میرے لیے اللہ بہتر ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے اور بہترین کارساز ہے۔ جب آپ یہ اللہ کریم کو اس آیت کو پڑھ کر اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس مہینے میں اگر اللہ کریم سے ایک چیز مانگیں گے اللہ کریم آپ کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تعداد کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی، وظیفے کو آرام سے، سکون سے، محبت سے، مستقل مزاجی سے اور اپنے رب کریم پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح وظیفے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے آج جو کچھ مانگیں گے اللہ کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ کریم سے دعا مانگیں گے اللہ کریم آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ قرآن مجید کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بہت ہی مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ کی زبان پر جب یہ وظیفہ جاری ہو آپ کے دل میں آپ کی مقصد کی نیت ہونی چاہیے اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف سورۃ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح ہم نے ایک بار پڑھی تو ہمیں 10 پاروں کا ثواب بھی ملا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنے میں کتنا سا وقت لگا ہے، اور اس مختصر وقت میں 3 مرتبہ صرف سورۃ اخلاص پڑھ کر ہم نے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب حاصل کیا۔ وقت نہیں لگتا، بہت کم وقت ہے وظیفے میں، لیکن صرف ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ بس ہم نے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان سے اپنی جان چھڑانی ہے، ہم نے شیطان کو دفع کرنا ہے اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ اس شعبان کے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے لوٹ لینی ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا، شیطان آپ کو ضرور روکے گا، لیکن آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو 15 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب جو آخری وظیفہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے،
جب بندہ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں یہ کون بندہ ہے جو مجھے میری بے نیازی سے پکار رہا ہے، جو مجھے اللہ الصمد کہہ کر پکار رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور اللہ کریم کے حکم سے ہمیں جھولیاں بھر بھر کے عطا کر کے جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو آپ نے اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا مختصر سا وظیفہ ہے، 11 بار آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور پھر آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے اللہ الصمد پڑھا۔ وظیفہ بہت مختصر ہے، آپ مختصر وظیفہ کر کے اللہ کریم سے ڈھیروں ڈھیر مانگ سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ اللہ کریم کے آگے 11 حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ 11 حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا۔ آپ نے آخر میں وہی درود ابراہیمی جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھا، وظیفہ مکمل ہوا۔ اب اللہ کریم سے دعا مانگنے کا ٹائم آ گیا، اللہ کریم سے اپنے نصیب کے تالے کھلوانے کا ٹائم ہے، اللہ کریم سے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ عاجز ہو کے بیٹھ جائیں، آپ بھکاری بن کے، فقیر بن کے اللہ کے آگے اپنی جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جائیں اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جو کچھ مانگیں گے اللہ کریم آج آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگیے۔ جب میرا رب دینے پہ آتا ہے، نہ عمل دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے، اللہ چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔